الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین الصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین۔ آج ہم حدیث شریف بیان کریں گے کہ اذان کی ابتدا کیسے ہوئی، اذان اور اقامت کی ابتدا کیسے ہوئی۔ یہ حدیث شریف امام اعظم ابو حنیفہ نے علقمہ سے اور انہوں نے ابن برائدہ سے یہ روایت کی ہے، ان رجلا من الانصار مر برسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، کہ انصار میں سے ایک شخص نبی کریم علیہ السلام کی بارگاہ میں حاضر ہوا، فراہ حزینا، اس نے نبی کریم علیہ السلام کو غمگین دیکھا پایا۔ وَكَانَ الرَّجُلُ إِذَا طَعِمَ تُجْمَعُ إِلَيْهِ، اور وہ شخص تھا جو جب دسترخوان لگایا کرتا تھا تو بہت سارے لوگ اس کے گرد جمع ہو جاتے تھے۔ اس کا مطلب ہے کہ یہ آج بھی جو ہمیں مسجد نبوی میں دسترخوان لگے ہوئے نظر آتے ہیں، یہ میرے آقا و مولا حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دور کے ہیں۔ وہاں اس وقت بھی لوگ دسترخوان لگایا کرتے تھے۔ یہ ان کی تعریف بیان کی جا رہی ہے کہ وہ انصاری وہ تھے، جب وہ دسترخوان لگاتے تھے تو بہت سارے لوگ ان کے گرد جمع ہو جاتے تھے۔ فانطلق حزینا، وہ بھی جس وقت اس نے دیکھا کہ نبی کریم علیہ السلام فانطلق حزینا بما رأى من حزن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، وہ بھی جس وقت اس نے نبی کریم علیہ السلام کو غمگین دیکھا تو وہ بھی غمگین ہو کے وہاں سے چلا گیا۔ فترک طعامہ، اور اس نے کھانا وہیں پہ رکھا چھوڑ کے چلا گیا۔ وما کان یجتمع الیہ، اور جو اس کے گرد جمع ہوتے تھے وہ بھی لوگ چلے گئے کہ رسول اللہ غمگین ہے، ہم اس طرح کیسے کھانا کھائیں۔ ودخل مسجدہ، اور وہ مسجد میں داخل ہو گئے، یصلی، وہ نوافل ادا کرنے لگے۔ فبینما هو کذالک اذا نعس، اسی دوران میں ان کو غنودگی آ گئی، نیند آ گئی۔ فاتاہ آت فی النوم، انہوں نے ایک ہستی کو خواب میں دیکھا۔ فقال هل علمت مما حزن رسول اللہ، مما حزن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، انہوں نے اس شخص نے جو خواب میں آیا تھا اس نے پوچھا کہ آپ کو معلوم ہے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کیوں غمگین ہوئی ہیں؟ قال لا، انہوں نے کہا مجھے نہیں علم۔ قال فهو لهذا التعزین، اس نے کہا، خواب میں آنے والے نے کہا کہ وہ نبی کریم علیہ السلام اذان کی وجہ سے پریشان ہے، غمگین ہے۔ فاتحی فمرہ ان یامر بلالا، بس وہ جب جاگا تو وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس گیا اور اس نے حکم دیا کہ تم حضرت بلال کے پاس جاؤ اور اسے کہو کہ ان یؤذن فعلمہ الاذان، کہ تم اس طرح اذان پڑھو۔ یعنی وہ اس بندے کو خواب میں کہنے والے نے کہا کہ تم بلال کے پاس جاؤ اور اسے کہو کہ اس طرح وہ اذان پڑھے۔ کس طرح؟ اللہ اکبر مرتین، یعنی 4 مرتبہ اللہ اکبر ایک مرتبہ، اللہ اکبر دوسری مرتبہ، مرتین 2 مرتبہ، یعنی کہ یہ 4 مرتبہ ہو گئے۔ اشہد ان لا الہ الا اللہ مرتین، 2 مرتبہ اشہد ان لا الہ الا اللہ کہو۔ اشہد ان محمد رسول اللہ مرتین، 2 مرتبہ اشہد ان محمد رسول اللہ کہو۔ حی علی الصلاۃ مرتین، حی علی الصلاۃ 2 مرتبہ کہو۔ حی علی الفلاح مرتین، 2 مرتبہ حی علی الفلاح کہو۔ اللہ اکبر لا الہ الا اللہ، پھر اللہ اکبر لا الہ الا اللہ کہے۔ ثم علمہ الاقامۃ، پھر اس نے اس خواب میں ان انصاری کو اقامت بھی سکھائی۔
مثل ذالک اسی طرح وقال فی آخری قد قامت الصلاۃ قد قامت الصلاۃ اللہ اکبر لا الہ الا اللہ، یعنی کہ جب اقامت باقی اذان کی طرح اور اس کے علاوہ اضافہ یہ کیا جائے قد قامت الصلاۃ کے بعد اللہ اکبر لا الہ الا اللہ کہا جائے۔ اچھا یہاں تک تو مسئلہ ہو گیا۔ اب بہت خوبصورت بات آگے جو بیان ہو گیا وہ بہت زیادہ خوبصورت ہے۔ فاقبل الانصاری فقعد علی باب النبی صلی اللہ علیہ وسلم، انصاری نے ان کی اس بات کو قبول کیا، یعنی کہا کہ ٹھیک ہے میں کہتا ہوں، اور وہ جا کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دروازے پہ بیٹھ گئے۔ یعنی ان کو خواب آیا، انہوں نے براہ راست جا کے حضرت بلال کو نہیں کہا۔ آپ دیکھیں ادب کا، صحابہ کرام کا بارگاہ مصطفیٰ کا ادب دیکھیں۔ ان کو کہا گیا کہ آپ جا کے بلال سے کہو کہ اس طرح اذان پڑھے اور اس طرح اقامت پڑھے۔ وہ انہوں نے جا کے بلال کو نہیں کہا، بلکہ وہ جا کے دروازے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر بیٹھ گئے کہ یہاں سے حکم ہوگا تو پھر میں بلال کو جا کے کہوں گا۔ سمجھے بات کہ نہیں؟ یہ آداب مصطفیٰ ہیں، ادب سکھا رہے ہیں۔ فمر ابو بکر، ان کے پاس جس وقت وہ دروازے پہ بیٹھے ہوئے تو ان کے پاس سے حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ گزرے۔ فقال استاذن لی، انہوں نے کہا کہ اے سیدنا ابو بکر صدیق آپ اندر جا رہے ہیں نا تو میرے لیے بھی اجازت لینا، میں بھی سرکار سے ملاقات کرنا چاہتا ہوں۔ اس کا مطلب ہے کہ بارگاہ مصطفیٰ میں جانے کے لیے ابو بکر سے اجازت لینی پڑتی ہے۔ وقد رأى مثل ذلك، اور حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بھی اسی طرح کا خواب دیکھا تھا۔ فاخبر به النبی صلی اللہ علیہ وسلم، انہوں نے جا کے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو خواب بیان کر دیا اپنا کہ میں نے یہ خواب دیکھا ہے۔ پھر ثم استاذن للانصاری، پھر انہوں نے انصاری کے لیے اجازت مانگی۔ فدخل، پس ان کو اجازت مل گئی اور رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہو گئے۔ فاخبر بالذی رأى، پھر انہوں نے بھی جو خواب میں دیکھا تھا وہ سرکار کی بارگاہ میں بیان کر دیا۔ فقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم قد اخبرنا ابو بکر مثل ذالک، کہ مجھے ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بھی اسی طرح کی بات بتائی ہے۔ فامر بلالا یؤذن بذالک، پھر رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا کہ بلال کو بلاؤ، بلال کو حکم دیا کہ تم جس طرح ابو بکر کہیں اس طرح اذان پڑھو۔ اب یہاں سوچنے کی بات یہ ہے کہ حضور نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کو براہ راست وحی بھی کی جا سکتی تھی، خواب میں بھی بتایا جا سکتا تھا، لیکن یہ بذریعہ ابو بکر صدیق یہ اذان اور اقامت کیوں سکھائی گئی؟ اس وجہ سے کہ قیامت تک امت مصطفیٰ جب تک اذان اور اقامت کہتی رہے گی ان کو ابو بکر صدیق کی یاد آتی رہے گی کہ یہ ابو بکر صدیق کے خواب ہے جس کی تعبیر ہم بیان کر رہے ہیں۔ اللہ تعالی ہمیں اپنے آقا و مولا حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سچی محبت، سچے اخلاص کے ساتھ پیار کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔